چلیں بات شروع کرتے ہیں ایک بہت ہی تکلیف دہ ویڈیو سے جو پچھلے دنوں سامنے آئی۔ بلوچستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، ایس یو وی ایک ویران سی جگہ پہ رکتی ہیں، کچھ مسلح لوگ اترتے ہیں، قبائلی لگ رہے ہیں، اور ایک نوجوان جوڑا ہے، خاتون کے ہاتھ میں قرآن پاک بھی نظر آتا ہے۔ شاید وہ رحم کی اپیل کر رہی تھی، مگر پھر فائرنگ ہوتی ہے اور انہیں غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ آج ہم اسی واقعے پہ بات کریں گے۔ غیرت کے نام پر قتل کا یہ جو تصور ہے پاکستان میں، یہ جو ساتھ ساتھ چلنے والے قبائلی انصاف کے نظام ہیں، جرگے، پنچایتیں اور ریاست کا کیا کردار ہے اس سب میں؟ جی بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑے مسئلے کی ایک علامت ہے۔ ہمارا مقصد آج یہ دیکھنا ہے کہ آخر ایسے واقعات ہوتے کیوں ہیں، خاص طور پر پاکستان کے کچھ علاقوں میں یہ جو متوازی نظام چل رہے ہیں انصاف کے، ان کا کیا کردار ہے اور ریاست کہاں کھڑی ہے۔ احسن سملانی بتائے جا رہے ہیں، اور ان کا جرم اپنی مرضی سے شادی کرنا، اور شادی بھی کوئی کل کی بات نہیں، 1.5 سال پہلے ہوئی تھی۔ جی 1.5 سال پہلے، اور ان کو بلایا گیا تھا مبینہ طور پر صلح صفائی کے بہانے سے، اور پھر کوئٹہ کے قریب یہ علاقہ ہے سنجدی دیگڑی، وہاں ان کو قتل کیا گیا۔ اور سب سے عجیب بات، بلکہ خوفناک بات یہ ہے کہ یہ واقعہ بھی پرانا ہے، کئی مہینے پرانا، اور ویڈیو قاتلوں نے خود اپلوڈ کی ہے، فخر کے ساتھ۔ جی ہاں، یہی بتایا جا رہا ہے۔ یہ جو غیرت کے نام پر قتل ہے نا، یا جسے مقامی طور پر کاروکاری بھی کہتے ہیں، یہ اصل میں قبائلی روایات کا حصہ ہے، جہاں قبیلے کی وہ جسے کہتے ہیں نا عزت، اس پر اگر کوئی حرف آئے ان کے مطابق تو پھر جرگہ یا پنچایت بیٹھتی ہے اور موت کا فیصلہ سنا دیتی ہے۔ او خدایا! اور یہ صرف بلوچستان میں نہیں ہے، مطلب جنوبی پنجاب کے کئی علاقے، اندرون سندھ اور جو پہلے فاٹا کہلاتا تھا، وہاں بھی ایسے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں۔ اور ان جرگوں میں، پنچایتوں میں خواتین ان کی کوئی نمائندگی نہیں ہوتی، صفر۔ یعنی فیصلے کرنے والے سارے مرد اور سزا پانے والی اکثر خواتین یا وہ جوڑے جنہوں نے اپنی مرضی کی۔ بالکل، اور یہ صرف قتل ہی نہیں ہے، اور بھی رسمیں ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا سوارا یا ونی کا، جہاں کم عمر بچیوں کو پرانے جھگڑے ختم کرنے کے لیے شادی میں دے دیا جاتا ہے۔ سنگ چٹی ہے، جہاں قتل کے بدلے میں عورت کو دینا پڑتا ہے۔ سنگساری، کوڑے مارنا، یہ سب ان نظاموں کا حصہ رہا ہے۔ تو جب یہ واقعات ہوتے ہیں، حکومت مذمت کرتی ہے، لیکن وہ مذمتیں اتنی بے اثر کیوں لگتی ہیں؟ دیکھیں، مذمتیں تو ہوتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بنیادی ڈھانچہ، وہ قبائلی نظام، وہ تو وہیں کا وہیں ہے۔ جب تک وہ نظام موجود ہے، یہ چیزیں ہوتی رہیں گی۔ تو یہیں پہ سوال آتا ہے نا ریاست کا، اسٹیٹ کا۔ ان علاقوں میں ریاست کی رٹ، اس کی عملداری، وہ کہاں ہے؟ اگر ہم میکس ویبر کی وہ مشہور تعریف دیکھیں کہ ریاست وہ ادارہ ہے جس کو ایک علاقے میں طاقت کے جائز استعمال پر مکمل اجارہ داری ہو، تو کیا پاکستان ان علاقوں میں اس تعریف پر پورا اترتا ہے؟ یہ بہت مشکل سوال ہے، اور اس کا جواب شاید نہیں میں ہے۔ اسی کو لیگل پلیورلزم کہتے ہیں، یعنی قانونی تکثیریت، ایک سے زیادہ قانونی نظام ایک ہی جگہ چل رہے ہوں۔ انتو لیون نے اپنی کتاب میں لکھا بھی ہے، پاکستان اے ہارڈ کنٹری، کہ کئی علاقوں میں سردار کا حکم زیادہ چلتا ہے، ریاست کے آفیسر سے بھی زیادہ۔ وہاں اصل قانون قبیلے کا قانون ہی مانا جاتا ہے۔ تو پاکستان میں آپ دیکھیں تو 3 نظام چل رہے ہیں ایک ساتھ، ایک ریاست کا قانون جو کتابوں میں ہے، دوسرا شریعت کا قانون، اور تیسرا یہ روایتی قبائلی قانون۔ اور لوگ پھر ان رسمی عدالتوں میں کیوں نہیں جاتے؟ اس کے کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو بہت سست نظام ہے، انصاف ملتے ملتے دہائیاں لگ جاتی ہیں۔ پھر مہنگا بہت ہے، پیچیدہ ہے، تو لوگ پھر ان جرگوں، پنچایتوں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ چلو فوری فیصلہ تو ہو جائے گا، چاہے وہ فیصلہ کتنا ہی غیر منصفانہ کیوں نہ ہو۔ لیکن کیا ریاست نے خود اس صورتحال کو بنانے میں کوئی کردار ادا کیا ہے تاریخی طور پر؟ جی، ذریعہ تو یہی بتاتا ہے کہ ریاست نے خود بھی سرداری نظام کو سپورٹ کیا ہے۔ وہ پریوی پرسز تھے، وظائف تھے سرداروں کے لیے، اور پھر وہ FCR فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن، وہ قانون جو انگریزوں کے زمانے کا تھا اور جو 2018 تک لاگو رہا۔ 2018 تک؟ جی ہاں،
اور وہ قانون قبائلی عمائدین کو، پولیٹیکل ایجنٹ کو بہت زیادہ اختیارات دیتا تھا کہ وہ روایتی طریقوں سے فیصلے کریں، سزائیں دیں۔ تو ایک طرح سے ریاست نے خود ان نظاموں کو چلنے دیا۔ اچھا، یہ تو بہت ہی سنگین بات ہے۔ ذریعہ ایک اور حوالہ بھی دیتا ہے اکبر بگٹی صاحب کا۔ ہاں، ذریعہ بتاتا ہے کہ اکبر بگٹی، جنہیں کچھ لوگ پروگریسو سمجھتے تھے، انہوں نے بھی مبینہ طور پر غیرت کے نام پر قتل کو جائز قرار دیا تھا۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، ڈکلن واش کی کتاب کا حوالہ ہے کہ ایک جوڑے کے قتل پر ان کا رد عمل تھا کہ کام ہو گیا، عزت بحال ہو گئی۔ تو اگر یہ صورتحال ہے تو پھر حل کیا ہے؟ ذریعہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، ذریعہ تو یہ بحث کرتا ہے کہ اصل حل اور شاید واحد حل یہی ہے کہ یہ جو قبائلی عدالتیں ہیں نا، جرگے، پنچایتیں، ان کو مکمل طور پر ختم کیا جائے۔ ریاست کو اپنی عملداری قائم کرنی ہوگی ہر جگہ۔ جو رسمی عدالتی نظام ہے اسے بہتر بنانا ہوگا، تیز کرنا ہوگا، لوگوں کی پہنچ میں لانا ہوگا، اور نچلی سطح پر یعنی مقامی حکومتوں کا نظام اسے مضبوط کرنا ہوگا تاکہ لوگوں کو اپنے مسائل کے حل کے لیے سرداروں کے پاس نہ جانا پڑے۔ تو جب تک یہ سب نہیں ہوتا، صرف مذمت کر دینا تو وہ تو بس ایک خانہ پوری لگتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اور یہیں سے وہ آخری چبھتا ہوا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا پاکستان میں کوئی بھی حکومتی شخصیت، کوئی سیاسی رہنما یہ کہنے کو تیار ہے بالکل واضح طور پر کہ تمام جرگے اور پنچایتیں غیر قانونی ہیں اور ان کے فیصلوں پر عمل کروانے والوں کے خلاف، چاہے وہ کوئی بھی ہو، سخت ترین کارروائی ہوگی؟ جب تک یہ نہیں ہوتا تو کیا بانو اور احسن جیسے جو لوگ ہیں جو مارے گئے، کیا ان کو کبھی اصل انصاف ملے گا، یا یہ بس کچھ دن کا شور ہے اور پھر سب بھول جائیں گے؟ یہ سوچنا ہوگا کہ ریاست جو کہتی ہے اور جو زمین پر ہوتا ہے اس میں فاصلہ کتنا زیادہ ہے۔